السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ وہ کب سے زویا کو کالز کر رہا تھا مگر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ انس کی کال ملتے وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر فارم ہاؤس پہنچا تھا، مگر یہاں آنے پر پتہ چلا زویا ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اسے گھر سے نکلے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اذلان گاڑی لیے گھر سے نکلا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ مختلف جگہوں پر زویا کو ڈھونڈتا رہا، جب ایک جگہ کسی گھر کے سامنے ایک اسٹول پر وہ اسے بیٹھی دکھائی دی۔ اذلان نے گاڑی روکتے لہجے بھر کو اسے دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو وہ واقعی زویا تھی۔ اسی پل زویا کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی، اس کے لب بھنچ گئے۔ اذلان گاڑی سے اترا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جیسے اذلان نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ سردی کی وجہ سے دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے، ناک سرخ ٹماٹر ہو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے قریب پہنچ کر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ جیکٹ کو اس کے کندھوں پر درست کرتے پوچھا۔ لہجہ بہت نرم تھا، جیسے وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا نہ رہا ہو، جیسے اس کے ذہن میں زویا کی خیر خیریت کو لے کر عجیب و غریب خیالات نہ آئے ہوں۔ میں فون کمرے میں بھول آئی تھی۔ زویا کو اس کا نرم لہجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اس پر غصہ کرے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ارے خان، آپ یہاں؟ بوڑھی عورت جو پانی لیے گھر سے نکلی تھی، اذلان کو دیکھتے ہی خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اذلان مڑ کر انہیں سلام کرتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ اماں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ زویا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بوڑھی اماں کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ جی بس اسکول کے معاملے میں آج آیا ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر زویا کی جانب مڑا۔ یہ میری بیوی ہے زویا۔ لو بھائی، یہ تو کب سے میرے پاس بیٹھی تھی، اور دیکھو ذرا، مجھے بتایا نہیں کہ خان کی بیوی ہے۔ انہوں نے زویا کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ انہیں کیا بتاتی، اسے تو خود بھی معلوم ابھی ہوا تھا کہ وہ خان کی بیوی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی دیر سے جس آدمی کی تعریفیں سن رہی تھی وہ اس کا اپنا شوہر ہے۔ اذلان کچھ دیر ان سے ان کی صحت کے متعلق پوچھتا رہا۔ زویا اس دوران خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ اس نے اندازہ لگایا یہاں سب لوگ یقیناً اذلان کو جانتے تھے، اور جس طرح کچھ دیر پہلے وہ عورت اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، ضرور وہ بھی کافی عرصے سے یہاں آتا ہوگا۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا اذلان؟ گاڑی کی جانب جاتے زویا نے اسے مخاطب کیا۔ کس لیے؟ میری وجہ سے تمہیں پریشان ہونا پڑا؟ اس کی بات پر اذلان رک گیا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹہر گئی۔ میں چاہ کر بھی تم پر غصہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے معاملے میں ہر دفعہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ نیلی آنکھیں شہد رنگ آنکھوں پر جمی تھیں۔ اس نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، مگر آج بھی اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر زویا کی آنکھیں تھیں۔ مطلب تم غصہ نہیں ہو؟ نہیں، مگر میں پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ یہ جگہ تمہارے لیے سیف نہیں۔ یہاں میرے بہت سے دشمن ہیں جو مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ان سے نہیں ڈرتا زویا، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اذلان نے زویا کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ زویا کا چہرہ کان اور پھر گردن تک سرخ ہوئی۔ اذلان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ آج کل یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلش کرنے لگی تھی، اور وہ جانتا تھا اسی لیے ایسی باتیں کرتا تھا۔ یہ منظر کتنا خوبصورت ہے نا؟ زویا نے فوراً چہرہ پھیرتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا، ورنہ اس آدمی کی باتیں سن کر وہ بلا وجہ ہی بلش کرتی رہتی۔ ہاں بہت۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں وہ کس منظر کی بات کر رہی تھی۔ زویا کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ اب کی بار اذلان خود کو مزید نہیں روک پایا تھا۔ گردن پیچھے کو پھینک کر بے اختیار ہنس دیا۔ میں نے اسے بلا لیا ہے باس، آپ کہیں تو اندر بھیج دوں؟ حیدر نے اس کے آفس میں داخل ہوتے اطلاع دی۔ بھیج دو، بختاور نے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کرتے کہا۔ وہ آج قدرے پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ حیدر کسی کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر سیاہ ہوڈ کر رکھا تھا۔ یہ سیفٹی کے لیے تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اگر اذلان یا آصف میں سے کسی کو اس کے بختاور کے آفس میں آمد کی خبر ہو جاتی تو اس کے اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو جاتی۔ بیٹھو، بختاور نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے یہاں آنے کا مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس نے سر سے ہوٹ نیچے گرایا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، مگر یہ بتاؤ میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ بختاور کے ہاتھ میں لائٹر تھا جسے وہ جلا بجھا رہا تھا۔ ویسے اس وقت میں تمہارے آفس میں ہوں، یقیناً تو تم مجھ پر
یقین تو تم مجھ پر کر چکے ہو، ورنہ مجھے یہاں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس کی بات پر بختاور ہنسا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہو۔ اس نے سر ہلایا جیسے اسے سراہا ہو، پھر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے آگے کو جھکا۔ تمہیں یقین ہے تمہاری مدد سے ہم اذلان عباس کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سامنے بیٹھا وجود مسکرایا۔ میں نے بتایا نا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ میرے ذریعے ان کی بہت سی خبریں تم تک پہنچ سکتی ہیں۔ مجھے بس اذلان سے بدلہ لینا تھا، پھر سوچا ہم دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، تو کیوں نہ مل کر کام کریں۔ بختاور نے پل بھر کو سوچا۔ ٹھیک ہے، وہ لائٹر کو ابھی تک بجھا رہا تھا۔ مگر مجھ سے صرف تب رابطہ کرنا جب تمہارے پاس کوئی کام کی خبر ہو۔ اس کی بات پر دوسرے وجود نے سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے ہی حیدر نے دروازہ بند کیا، بختاور نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس پر نظر رکھو حیدر، ہم اس پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بری سنجیدہ آنکھیں اس وقت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بختاور کے ہاتھ میں پکڑے لائٹر پر آگ کے شعلے ابھی بھی جل بجھ رہے تھے۔ ہم یہاں مزید کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ اذلان کے ساتھ چلتی زویا نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ 3 دن۔ وہ دونوں اگلے دن باہر تھوڑا گھومنے پھرنے آئے تھے۔ اس وقت دونوں ایک مارکیٹ میں سے گزر رہے تھے۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ سیر و تفریح کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی تصویریں بنا رہا تھا تو کوئی وہاں شاپنگ میں بزی تھا۔ زویا نے مسٹرڈ کلر کا لانگ کوٹ زپ تن کر رکھا تھا۔ سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک اسٹال کے پاس سے گزرتے ہوئے رک گئی۔ وہاں سامنے مختلف ڈیزائن کی جیولری رکھی تھی۔ اذلان جو چند قدم آگے جا چکا تھا، اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے فوراً پلٹا۔ وہ اسٹال کے پاس کھڑی پٹھان دکاندار سے جیولری نکلوا کر دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اذلان اس کے عقب میں آ کر رکا۔ شاپنگ؟ زویا نے ایک بریسلیٹ اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے خاصے مصروف انداز میں بتایا۔ یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ اذلان نے ایک نظر اس اسٹال پر ڈالتے زویا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جانتی ہوں باجی، یہ والا دیکھو، یہ ہمارے اسٹال میں سب سے زیادہ بکنے والا ڈیزائن ہے۔ پٹھان آدمی نے ایک اور بریسلیٹ اس کے سامنے کیا۔ پچھلے دنوں ایک انگریزی میڈم آیا تھا یہاں، وہ ہم سے یہ خرید کر گیا اور ساتھ اپنے کیمرے سے ہمارا ویڈیو بھی بنا کر گیا۔ کہہ رہا تھا ہم مشہور ہو جائے گا۔ وہ بہت فخر سے اسے بتا رہا تھا۔ بالکل بھائی، دیکھنا ایک دن تمہاری بہت بڑی جیولری شاپ ہوگی اور بڑے بڑے لوگ تم سے جیولری خریدا کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ پٹھان آدمی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گیا، جبکہ اذلان خاموشی سے سینے پر بازو لپیٹے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بریسلیٹ چھوڑ کر بینڈیج دیکھ رہی تھی۔ یہ کتنے کا ہے؟ بالآخر اسے ایک پینڈنٹ پسند آ گیا تھا۔ اس میں سلور کلر کی زنجیر تھی اور درمیان میں اسی رنگ کا ایک چھوٹا سا دل بنا تھا۔ 450 روپے کا، آدمی نے بتایا۔ کیا؟ زویا کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پینڈنٹ 450 کا؟ اتنا مہنگا؟ اذلان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر سیدھا ہوا۔ اس نے زویا کو دیکھا کہ سیریسلی؟ جواباً زویا نے اسے نظر انداز کر دیا۔ 300 کا دو گے تو ہی لوں گی، اس نے آدمی کو دیکھتے حتمی انداز میں کہا۔ باجی 300 میں تو ہم تم کو بس یہ زنجیر ہی دے سکتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس۔ اس نے پینڈنٹ واپس رکھ دیا۔ اچھا رکیں ذرا، وہ مڑنے لگی جب آدمی نے فوراً کہا۔ یہ تمہارا نہ ہمارا، 350۔ اس نے ڈیل دی۔ نہیں، 300 کا مطلب 300، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زویا، تم اتنے سے پیسوں کے لیے بحث کر رہی ہو؟ اذلان نے آہستہ سے کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اور یقین آتا بھی کیسے؟ وہ آدمی جو لاکھوں روپے بنا سوچے سمجھے اڑایا کرتا تھا، اس کی بیوی آج 150 روپے کے لیے دکاندار سے بحث کرنے لگی۔ زویا نے جواباً اسے ایسے دیکھا کہ تم چپ کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ نہیں، ہم اتنا سستا تو نہیں دے گا، آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو ہرگز اپنا 150 کا گھاٹا نہیں کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ، وہ غصہ سے دانت پیستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آدمی نے اذلان کو دیکھا، چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہا ہو، تم اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہو؟ زویا، اذلان نے پکارا، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، جیب سے والیٹ نکال کر چند ہزار کے نوٹ نکال کر آدمی کے سامنے رکھے۔ وہی پینڈنٹ جو زویا ابھی پٹک کر گئی تھی، اسے اٹھاتا تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رسید میں چلتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ زویا کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس میں نے شاپنگ کرتے بہت سی عورتوں کو لڑ جھگڑ کر پیسے کم کرواتے دیکھا تھا، سوچا میں بھی کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ اس کی منطق پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو سچ میں بہت ہمت کا کام ہے۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ اذلان نے دائیں ہاتھ میں پکڑا پینڈنٹ اس کے سامنے کیا۔ زویا چلتے چلتے رک گئی تھی۔
آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم نے یہ خرید لیا؟ اذلان نے اس کی بات مکمل کی۔ وہ مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ سے پینڈنٹ لے کر اس پر بنے دل پر انگلی پھیری۔ ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے، زویا نے کہتے ہوئے اس کا ہک کھولا اور اسے پہننے لگی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے پینڈنٹ لیا۔ یہاں؟ زویا نے آس پاس دیکھا۔ وہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اذلان مسکرایا، پھر وہاں کسی کو بھی پرواہ کیے بغیر اس نے جھک کر آہستہ سے زویا کی گردن میں پینڈنٹ پہنا دیا تھا۔ اب اچھا لگ رہا ہے، وہ مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اندھیری رات میں آسمان پر چمکتے تاروں جیسی۔ اس دن وہ دونوں کافی دیر تک باہر گھومتے پھرتے رہے۔ وہ دونوں ایک جھیل کنارے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ جب اذلان کے فون پر رنگ ہوئی، وہ کال سننے لگا تو اس کے ساتھ چلتی زویا مسکراتے ہوئے اس کے آس پاس کا منظر دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وجہ تھی ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی 6-7 لڑکیاں جو اذلان کو دیکھتے مسکراتے کچھ اشارے کر رہی تھیں۔ وہ کوئی پہلی تو نہیں تھیں جن کو زویا نے یہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ بہت سی لڑکیوں کو یہی حرکت کرتے دیکھ چکی تھی۔ زویا نے کنکیوں سے اذلان کو دیکھا۔ وہ فون پر بات کرتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ یا تو اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا ہی نہیں تھا یا پھر وہ دیکھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ زویا اذلان کے قریب ہو کر چلنے لگی، پھر ان لڑکیوں کو گھور کر دیکھا جیسے نظروں سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ لڑکیوں نے اس کی طرف دیکھنے پر فوراً ہی ہڑبڑا کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ زویا نے گردن اٹھائی۔ کسی کی اتنی ہمت کہ اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے۔ کیا ہوا؟ اذلان نے فون کان سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر چل رہی تھی کیونکہ اس کا کندھا اذلان کے بازو سے مس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس سردی لگ رہی ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اذلان نے آہستہ سے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے اسے خود سے قریب کیا، جیسے اس طرح اسے گرمائش کا احساس دلانا چاہتا ہو۔ زویا کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بات کہوں؟ اذلان نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس لمحے اس نے وہ دیکھا جس کا وہ کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں کی چمک مزید گہری ہوئی۔ زویا نے مسکراہٹ دبانے کے لیے لب کھینچ لیے تھے۔ آئی لو یو ٹو، اذلان نے اس کے کندھوں پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ وہ دونوں اب جھیل سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اذلان نے زویا سے کچھ کہا اور وہ کلکلا کر ہنس دی تھی۔ اگلے دن اذلان صبح سویرے ہی کام پر چلا گیا تھا۔ زویا کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو باہر لان میں جلدی آئی۔ وہاں آئی تو سامنے انس کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ زویا کی جانب اس کی پشت تھی تو اسے اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کر رکی۔ اس کے کندھے سے جھانک کر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اس نے کسی لڑکی کی تصویر کھول رکھی تھی اور اس تصویر کو دیکھتے وہ پشتوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ زویا کنکاری۔ انس ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ زویا کو دیکھ کر چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زویا مسکراتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی کام ہے تو ہم کو بتاؤ، ابھی کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ نہیں، کام نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ زویا نے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کچھ لمحے ہچکچایا، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ تصویر والی لڑکی کون تھی؟ زویا نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ انس نے نظر اٹھا کر دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو اس پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں۔ بتا دو، مجھے اپنی بہن سمجھ کر ہی بتا دو۔ اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لڑکی ہمارا منگیتر ہے، بہت پیاری ہے۔ زویا نے تعریف کی۔ شکریہ۔ انس نے شرماتے ہوئے سر کو خم دیا۔ تمہاری منگیتر بھی یہیں رہتی ہے؟ جی ہاں، پلوشے کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے۔ خان نے جو کالج بنوایا ہے وہ وہاں پڑھنے بھی جاتا ہے، اس نے فخری انداز میں بتایا۔ وہ پڑھتی ہے اور تم نوکری کرتے ہو، تم بھی پڑھ لیتے۔ وہ واقعی اس کی بڑی بہن بن گئی تھی۔ ام کو پڑھنے کا شوق نہیں، انس نے ناک چڑھائی۔ اماں سے بڑی دفعہ مار بھی کھایا ہے، پھر بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہا۔ ایک دن خان یہاں آئے تو اماں ام کو ان کے پاس لے آئی۔ ام نے خان کو بتایا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتا تو انہوں نے ام کو اس گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ام بس اتنے میں ہی خوش ہے کہ پلوشے ڈاکٹر بن جائے گا۔ اور شادی کے بعد؟ زویا کچھ سوچ رہی تھی۔ شادی کے بعد ہمارے بچے ہو جائیں گے اور کیا؟ اور اس کا سوال نہیں سمجھا تھا۔ زویا نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً شرمندہ ہو کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تم کیا شادی کے بعد بھی یہی کام کرتے رہو گے؟ زویا نے تفصیلاً اپنا سوال سمجھایا۔ پتہ نہیں، ابھی ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ واہ بھائی، بچوں کی پلاننگ کر لی اور نوکری کے بارے میں ابھی تک سوچا نہیں۔ زویا نے سر جھٹکا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی رہی۔
फिर वापस कमरे में आ गई थी। 2 दिन बाद स्कर्दू से उनकी वापसी हुई। जोया को आते साथ जुकाम हो गया। पहले दिन तो छींक छींक कर बेहाल होती रही। अगले दिन तबीयत जरा संभली तो बाहर लॉन में आ गई। सामने सामने ही आसफ हाथ सामने ही आसफ फोन हाथ में लिए एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ चली आई। उसके अकब में रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आसफ ने फ़ोन से सर उठाकर देखा। गेम खेल रहा है। उसने फ़ोन बंद किया। तुम बताओ अब कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ। वो मुस्कुराई। आसफ कुछ कहने लगा था जब सामने गेट में से किसी को अंदर आते देखा, फिर खामोश हुआ। लब भींच गए और आंखें सुकड़ी। जोया उसके बदलते तासुरात पर हैरान हुई। उसकी नज़रों के ताक़ुब में चेहरा मुड़ा तो सामने यशवा आती दिखाई दी। एक बात पूछूं जोया? तुम यशवा से कहाँ मिली थी? आसफ की पुरसोच निगाहें यशवा कबीर पर जमी थी, जो मुस्कुराते उन्हीं की तरफ आ रही थी। बताया तो था तुम्हें, एक आर्ट गैलरी में मुलाकात हुई थी। इसके बाद 2-3 मजीद जगहों पर इत्तेफाकिया मुलाकात हुई तो हमारी दोस्ती हो गई। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? जोया के माथे पर बल पड़े। आसफ ने कुछ दिन पहले भी उससे यशवा के मुतल्लिक पूछा था। नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। वो बदिक्कत मुस्कुराया। हेलो यशवा। यशवा ने उन दोनों के हेलो यशवा ने उन दोनों के करीब पहुंचते हुए कहा। जोया मुस्कुराई, जबकि आसफ ने हमेशा की तरह बस सर को हल्का सा खम दिया और वहां से उठकर चला गया। कि तुम्हारा भाई हर वक्त यूं ही खड़ूस बना रहता है क्या? यशवा उसी जगह पर बैठ गई जहां पहले आसफ बैठा था। ऐसी कोई बात नहीं, शायद उसे कोई काम याद आ गया हो। जोया ने अपने भाई का दिफा किया, जबकि अंदर ही अंदर वो खुद भी आसफ के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती क्या? आसफ और अजलान को आज बिजनेस के सिलसिले में 4 दिनों के लिए लाहौर जाना था। जोया कल से कोई 5वीं मर्तबा अजलान से एक ही सवाल पूछ चुकी थी। तुम लोगों की तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम सफ़र करके मजीद बीमार हो। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रहे थे जब अजलान ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। वो नीचे आए तो आसफ वहाँ बारी बारी सब घर वालों से मिल रहा था, जैसे न जाने कितने लंबे टूर के लिए जा रहा हो। हम 4 दिनों के लिए जा रहे हैं आसफ, 4 सालों के लिए नहीं। अजलान ने सीने पर बाजू लपेटते याद दहानी करवाई। जानता हूँ मेरे भाई, वैसे भी अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए जब मुझे इस घर से 4 साल तक भी दूर रहना पड़े। आसफ ने सीने पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। अजलान ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो फजीला बेगम और अब्बास खान से मिलने के बाद खदीजा से मिल रहा था। इतने सालों में वो इन सबसे इस कदर करीब हो गया था कि लगता ही ना था वो किसी और की औलाद है। अजलान और उसे देखकर कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि वो दोनों सगे भाई नहीं। वो खदीजा से मिला तो उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा, उसका माथा चूमा। अम्मू, अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन भी टाइम पर लेती रहिएगा। वो संजीदा हो गया। कुछ देर पहले वाला हंसी मजाक करता आसफ गायब हो गया था। ज़रूर मेरी जान, तुम भी अपना ख्याल रखना। खदीजा मुस्कुराई। आसफ ने एक आखिरी बार उन्हें अपने साथ लगाया। एक आखिरी बार। वो और अजलान बाहर आए तो जोया भी उनके साथ थी। मैं तुम्हें उसकी पल पल की खबर देता रहूँगा। आसफ ने जोया के कान में सरगोशी की। इसका इशारा उनसे चंद कदम आगे चलते अजलान की जानिब था। तुम बिजनेस के लिए जा रहे हो या मेरे शौहर की जासूसी करने? अरे, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने का कह रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो। आसफ ने आंखें घुमाई। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जोया मुस्कुराई। कोशिश करके देख लो आसफ, मेरी बीवी इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। अजलान ने चलते हुए ज़रा सी गर्दन मोड़कर आसफ को देखा। कोई बात नहीं आसफ, अगर तुम्हारे पास इतना ही फारिग वक्त हो तो तुम जब चाहो कॉल करके मुझसे बात कर लेना। जोया ने उसका बाजू थपकते पेशकश की। मैं वापस आ जाऊं, फिर तुम दोनों से चुन चुन कर बदले लूंगा। आसफ ने बुरा मुंह बनाने की अदाकारी की। जल्दी वापस आना, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। जोया ने आसफ के कंधे पर सर रखा। वो बात आसफ से कर रही थी मगर नजरें अजलान पर थीं। अजलान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। आसफ ने उसके कंधों पर बाजू फैलाया, फिर उसे भी अपना और सब घर वालों का ख्याल रखने को कहा। अजलान इस दौरान खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। आसफ भले ही उसे बताता नहीं था, मगर वो जानता था गुजरे बरसों में वो खदीजा और जोया को किस कदर याद करता था। आसफ गाड़ी में बैठा तो अजलान ने भी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला। बैठने से पहले चेहरा उठाकर जोया को देखा। वो उसे ही देख रही थी। वो मुस्कुराई। अजलान ने भी मुस्कुराकर उसे कुछ लम्हे देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। जोया तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक उनकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई। जैसे ही गाड़ी नज़रों से ओझल हुई, जोया गहरा सांस लेते घर के अंदर चली गई। बाहर आसमान पर जामनी रंग आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदल रहा था।
ہر طرف مکمل سکوت اور خاموشی تھی، بالکل جیسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی ہو، یا شاید بہت بڑا طوفان۔ 3 دن بعد دنوں کی رفتار بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ آج اذلان اور آصف کی لاہور سے واپسی تھی۔ زویا یشفا کے ساتھ شاپنگ کے لیے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ ختم کر کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کی جانب جا رہی تھیں۔ زویا کے بائیں ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا اور دائیں ہاتھ میں فون، جس پر اذلان کا میسج کھلا تھا۔ تم نے میڈیسن لی؟ بخار تو نہیں ہوا؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ اور یشفا اب گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ بہت جلدی یاد آیا آپ کو ڈیئر ہسبینڈ۔ اب آج آپ کی واپسی ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زویا نے گاڑی میں بیٹھتے میسج سینڈ کیا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں آج، خیر تو ہے؟ یشوا نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اذلان کا میسج تھا۔ زویا مسکرائی۔ اسی پل اسکرین پر نیا پیغام روشن ہوا، مگر اس بار پیغام آصف کی طرف سے تھا۔ تمہارا شوہر اس وقت میرے سامنے بیٹھا نہ جانے کس کے میسج پڑھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ زویا ایک دم ہنسی۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی، مگر تم فکر مت کرو، وہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے۔ لکھ کر سینڈ کیا۔ آصف کا رپلائی فوراً آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، نظر رکھو اس پر، اسے اتنی ڈھیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسا آپ کہیں۔ زویا نے میسج بھیجنے کے فوراً بعد فون بند کیا اور سڑک پار دوڑتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ لاہور سے کب واپس آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یشپا نے عام سے انداز میں پوچھا۔ آج شام کو۔ اوہ، پھر تو تمہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ سوری میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی، وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں یشپا، وہ لوگ تو ویسے بھی 7-8 بجے تک پہنچیں گے، اور اتنی دیر میں گھر انتظار کرنے سے تو اچھا ہے نا کہ ہم یہاں آ گئے، ایسے ٹائم بھی جلدی گزرے گا۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھپک کر اسے یقین دلایا۔ ادھر لاہور میں آصف اور اذلان ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ اذلان فون ہاتھ میں لیے صوفے پر اور آصف بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اذلان نے آصف کو دیکھتے پوچھا، جو کافی پیتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے سے کتنا بدل گئے ہو۔ کیوں، اب کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، تم جو ہر وقت اپنے گرد ایک خول چڑھا کر رکھتے تھے، اب وہ غائب ہو گیا ہے۔ تم جو پہلے کسی مزاحیہ بات پر بھی نہیں ہنستے تھے، اب بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتے ہو۔ میری باتوں کا پہلے کبھی کڑوا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ آصف نے بتاتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا۔ خیر تو ہے، آج میری تعریفوں کے بڑے پل باندھے جا رہے ہیں۔ اذلان نے ایبرو چکائے۔ بس ایسے ہی۔ آصف نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا، مگر تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، بس ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہا کرو۔ یہ بات مجھے بہت سی لڑکیاں بتا چکی ہیں، کچھ نیا بتاؤ۔ اذلان نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اچھا جی، اب اپنے یہ الفاظ یاد رکھنا، گھر جا کر زویا کو سب سے پہلے یہی بات بتاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے اتراتے ہو۔ آصف کے ہاتھ نئی بات لگ گئی تھی۔ اور وہ جو پچھلے 4 دن سے میری جاسوسی ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ آصف اس کی بات کا اثر لیے بنا خاموشی سے کافی ختم کرنے لگا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر بوند گاڑی کے شیشے پر بجتی جیسے وقت کی گھڑی ٹک ٹک کرتی کسی خطرے کا اعلان کر رہی ہو۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور آصف فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ونڈو اسکرین سے پار برستی بارش پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ گاڑی کے اندر میوزک بند تھا، صرف بارش کی آواز، گاڑی کے وائپر کے ٹک ٹک اور دور کہیں بجلی کی کڑک سناٹا توڑ رہی تھی۔ آج تو موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہے، آصف نے جھرجھری لی۔ آسمان پر زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اذلان سیٹ پر سیدھا ہوتا بولا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ بارش کے باعث سڑک پر کوئی شے واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی پل سامنے سے تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ آصف نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیا۔ ٹرک تیز رفتاری سے ان کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ اذلان نے ہارن بجایا، مگر سامنے والا تو شاید بہرا تھا۔ اذلان نے گاڑی فوراً دائیں جانب موڑی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فضا میں پہلے بادل گرجنے کی آواز، پھر زوردار ہارن اور پھر دھڑام۔ ٹرک پوری قوت سے ان کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ گاڑی الٹتی پلٹتی دور جا گری۔ اذلان اور آصف دونوں کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اذلان! آصف کے سر سے خون کی لکیر بہنے لگی، جسم میں شدید درد کی لہر دوڑی تھی۔ گاڑی سڑک پر الٹی پڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اب گاڑی کے ٹوٹے شیشوں سے اندر آ رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو آصف؟ اذلان کی آواز مدھم ہوئی۔ اس کے سر میں بھی چوٹ لگی تھی، یا شاید جسم کے کسی حصے میں، مگر اسے اس وقت خود سے زیادہ آصف کی فکر تھی۔
इससे पहले कि आसफ कोई जवाब देता, वही ट्रक एक बार फिर फुल स्पीड से उनकी गाड़ी की तरफ आया था। दूसरी टक्कर पहली से ज़्यादा शदीद थी। गाड़ी सड़क पर लुढ़कती दूर जा रही थी। गाड़ी के तमाम शीशे टूट चुके थे। आसफ बुरी तरह खांस रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ट्रक जन से आगे बढ़ गया। सुनसान सड़क पर अब बस उनकी गाड़ी थी। आसफ ने निरसते हाथों से सीट बेल्ट खोला। बमुश्किल दरवाज़ा खोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला, मगर वो चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो पाया। वो वहीं सड़क पर औंधे मुंह गिर गया था। जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। खून की लकीरें सर से निकलकर गर्दन और फिर कपड़ों पर बह रही थीं। वो हिल नहीं पाया। फिर उसके कानों में फ़ोन बजने की आवाज़ गूंजी। उसकी जेब में रखे फ़ोन पर थरथराहट हो रही थी, मगर इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि फ़ोन उठा सकता। आंखों में बेख्तियार नमी आने लगी। उसके इर्द गिर्द खून ही खून था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर बह रहा था। अज़लान, उसने पुकारना चाहा, मगर गले में से आवाज़ ही बरामद ना हुई। उसका सांस रुकने लगा। उसने गहरी सांस अंदर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पलकें बोझल और जहन माऊफ होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूबने लगा। दर्द, तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने चेहरा मोड़कर गाड़ी को देखा। गाड़ी पूरी तरह धुएं से भरी थी, और अज़लान अंदर भी और अज और अंदर अज़लान भी उसकी तरह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसने सांस ली, मगर सीने में यकदम शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं और उसके सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। जिस्म अब बेजान हो गया था। उसकी मुस्कुराहटें, हंसी, हर चीज़ उस लम्हे ख़त्म हो गई थी। आंखों की रोशनी मांद पड़ चुकी थी। रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया था। आखिरी चेहरा जो उस वक्त उसके जहन के पर्दे पर लहराया, वो अज़लान का चेहरा था। फिर हर तरफ खामोशी छा गई, मुकम्मल सकूत। उसकी आंख खुली तो पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। चेहरा सफ़ेद और आंखों में खौफ की परछाइयाँ थीं। उसने खाली खाली निगाहों से आस-पास देखा। वो अपने कमरे में थी। अज़लान और आसफ का इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और अब उसकी आंख एक बहुत ही भयानक ख्वाब से खुली थी। अज़लान और आसफ खून में लथपथ। उसने वो सब याद करते झुर्री ली। फिर बेड से उतरकर टाइम देखा। 8 बज चुके थे, मगर अभी तक उनकी वापसी ना हुई थी। जब वो लाहौर से निकले थे, तब उसकी अज़लान से फ़ोन पर बात हुई थी। इस हिसाब से तो इनको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उसके दिल में अजीब सा एहसास तारी होने लगा। फिर खिड़की से बरसती बारिश को देखा। शायद वो बारिश की वजह से रास्ते में ही कहीं रुक गए हों। जोया ने सोचते हुए खुद को तसल्ली दी। कुछ देर तो वो कमरे में टहलती रही। फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाकर आसफ को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 2 3 फ़ोन किया, फिर भी जवाब नहीं मिला। उसने धड़कते दिल के साथ अज़लान को कॉल मिलाई। उसका नंबर बंद था। ख्वाब में देखा मंजर एक बार फिर आंखों के सामने आने लगा। दिल बेतरतीबी से धड़का। उसने फौरन सर झटका। ऐसा कुछ भी सोचते जान निकल जाती थी। वो ज़रूर बारिश की वजह से लेट हो गए होंगे। खुद को तसल्ली दी। कुछ देर वो बेचैनी से कमरे में टहलती रही। कभी खिड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती, मगर मंजर में हर शय थी सिवाय इसके जो देखना चाहती थी। आधा घंटा मजीद गुजरा। जोया ने अब नीचे जाकर अब्बास खान से पूछने का इरादा किया। उन्हें तो यकीनन इनके भी अभी तक ना पहुंचने की वजह का मालूम होगा। वो कमरे से बाहर निकली और उसी पल नीचे लैंडलाइन पर रिंग हुई थी। शायद अज़लान या आसफ का फ़ोन हो। वो तकरीबन भागते हुए नीचे आई थी। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। उसकी आवाज़ मध्यम थी। वो जो दूसरी जानिब अज़लान या आसफ की मौजूदगी का सोचकर आई थी। फ़ोन में से आती उमैर की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और जो खबर वो उसे दे रहा था, उसे सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था। जोया, क्या हुआ बेटा? कौन था? अब्बास खान जो अभी कमरे से निकले थे, जोया का फक होता चेहरा देखकर परेशान हो गए। अंकल, वो आसफ। उसके मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो पा रहे थे। अब्बास खान तेजी से फ़ोन की जानिब लपके। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी, तो वो तेजी से बाहर निकलकर अंदर दाखिल हुई और रिसेप्शनिस्ट से आसफ के मुतल्लिक पूछने लगी। वहाँ खड़ी लड़की ने उसे रूम नंबर बताया, तो वो मजीद कुछ भी सुने बिना उस तरफ भागी थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे, मगर उसे इस वक्त किसी और चीज़ का भी होश नहीं था। उसने दूर से ही उमैर को कमरे के बाहर खड़े देख लिया था। क्या हुआ उमैर? आसफ कहाँ है? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? उमैर के पास पहुंचते उसने सवालों का अंबार लगा दिया था। उमैर ने खाली खाली निगाहों से उसका चेहरा देखा। जोया, वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर निकला। उसने पहले जोया और उमैर को देखा, फिर अब्बास खान को, जो अभी भी वहां पहुंचे थे। डॉक्टर उन्हें जानता था, इसीलिए उन्हीं की तरफ आया था।
وی آر ریئلی سوری سر. ہم مگر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کا کافی خون بہہ چکا تھا. ہم ڈاکٹر ابھی آگے بھی کچھ بول رہا تھا مگر زویا کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا. اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی. یہاں پہنچنے سے پہلے آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی. آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی. آصف کی ڈیتھ. وہ لڑکھڑائی اور یقیناً نیچے گر جاتی اگر عمیر اسے بروقت کندھوں سے تھام نہ لیتا. زویا. عمیر نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا. وہ خالی خالی نگاہوں سے کبھی عمیر تو کبھی کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی. کیا کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ عمیر کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتی فوراً کمرے کی جانب بھاگی تھی. عمیر نے بے بسی سے لب کھینچ لیے. ابھی تو اسے صرف آصف کی موت کی خبر ملی تھی. جب وہ اسے اذلان کے بارے میں بتائے گا تب. اس نے عباس خان کو دیکھا جو وہیں کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے. وہ ان کو سنبھالے فوراً ان کی جانب کھڑا تھا. زویا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر بے جان پڑے آصف کے وجود کو دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی. آصف کی آنکھیں بند، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا. آصف. وہ اس کے پاس آ کر پکارنے لگی جیسے اس کی آواز سن کر وہ ابھی آنکھیں کھول دے گا. آصف. اس کی آواز رندلائی. آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بہنے لگے. آصف پلیز آنکھیں کھولو. وہ اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی. پلیز ایک دفعہ مجھ سے بات کرو. پلیز بس ایک دفعہ. وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی. میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تم سے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو. یہ سب صرف مذاق ہے. پلیز آصف پلیز اٹھ جاؤ. مجھے یہ مذاق بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. میرا دل پھٹ جائے گا. پلیز اٹھ جاؤ. پلیز میری طرف دیکھو. مجھ سے بات کرو آصف. وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی. زویا. عمیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا تھا. زویا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی. تم سب لوگ جھوٹ بول رہے ہو نا. آصف کو کچھ نہیں ہو سکتا. پلیز عمیر پلیز تم اسے کہو نا آنکھیں کھول دے. ابھی آج ہی تو میں نے فون پر اس سے بات کی تھی. وہ بالکل ٹھیک تھا. مجھ سے بات کر رہا تھا. پلیز اسے کہو نا اٹھے مجھ سے بات کرے. تم تو اس کے دوست ہو. اچھے دوست. میری نہ صحیح تمہاری بات تو مانے گا ہی. زویا نے آصف کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے. آصف پلیز. تو تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیا؟ پلیز اٹھو. میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی. اور میں اذلان کی بھی خبر لوں گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی. وہ آصف کا جواب سننے کے لیے خاموش ہوئی مگر دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی رہی جو قیامت تک چھائی رہنی تھی. زویا نے بے بسی سے عمیر کو دیکھا جو نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. دیکھو نا عمیر یہ میری بات نہیں مان رہا. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. دکھ صدمے تکلیف کے مارے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی تھی. پلیز اسے کہو مجھ سے بات کرے. بلکہ تم اذلان کو بلاؤ. یہ اس کی بات تو مانتا ہے. دیکھنا وہ ایک بار یہاں آ کر اسے کہے گا تو یہ فوراً آنکھیں کھول دے گا. تم پلیز اذلان کو بلاؤ. وہ بار بار ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کر رہی تھی پر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے. عمیر نے بے بسی سے سر جھکا لیا. زویا منتظر تھی کہ وہ ابھی باہر سے اذلان کو بلا کر لائے گا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. زویا کو بہت کچھ عجیب لگا تھا. آصف اور اذلان ایک ساتھ ہی تو واپس آ رہے تھے. اگر آصف یہاں تھا تو اذلان کو بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا. کمرے سے باہر بھی عمیر اکیلا ہی تھا. وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اذلان کو نہیں دیکھا تھا. اذلان کہاں ہے عمیر؟ آس پاس ہاسپٹل کا شور، آوازیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو بھی تھم گئے تھے. وہ یک ٹک عمیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس نے سر مزید جھکا لیا تھا. میں پوچھ رہی ہوں اذلان کہاں ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر عمیر کی شرٹ کا کالر پکڑ لیا. عمیر نے چہرہ اٹھایا تو اس پر تکلیف کے آثار تھے. گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی. زویا وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اذلان گاڑی میں ہی تھا اور اس کی گاڑی بری طرح آگ میں جھلس گئی تھی. پولیس کہہ رہی ہے اذلان کی ڈیڈ باڈی بھی گاڑی میں ہی جل گئی. جسم سے روح نکلے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی اس وقت زویا کامران سے پوچھتا. اسکرین پر رپورٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر عباس خان کے دونوں بیٹوں کی موت کی خبر سنا رہے تھے. ہر دیکھنے اور سننے والے کی روح تک کانپ گئی تھی سوائے ایک انسان کے. وہ اپنے کمرے میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھا سامنے لگی اسکرین کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ کوئی بڑی جنگ جیتنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھا ہو. ہاتھ میں سگار، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک. اسکرین پر آئی جی شاکر احمد دکھائی دے رہا تھا جو رپورٹرز کے سامنے کھڑا حادثے کی تفصیل سے آگاہی دے رہا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا یہ سب واقعی ایک حادثہ تھا یا کسی کی سوچی سمجھی سازش. پولیس فی الحال کوئی بھی سراغ نہیں لگا پائی تھی. نہ کوئی ثبوت ہاتھ آیا تھا.
और ना ही आना था। अंधेरे कमरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी फैली थी। इसके बावजूद भी सामने बैठे बख्तावर उस्मान की आंखों में चमक थी। उस लम्हे अंधेरे में भी महसूस की जा सकती थी। उसने सालों तक इस दिन का इंतजार किया था, अपने बाप की मौत के बदले का इंतजार, और आज उसने वो बदला ले लिया था। आज उसके अंदर तक सुकून फैल गया था। हर कोई आसफ और अजलान की मौत को एक हादसा ही समझ रहा था, जबकि हकीकत में सबके पीछे उसी का हाथ था। उसे पहले ही किसी ने अजलान और आसफ की लाहौर से वापसी के बारे में खबर कर दी थी, और उसने खबर मिलते ही अपनी चाल चल दी, और वो फातेह ठहरा था। आज बहुत सालों के बाद वो इस कदर खुश हुआ था। वो स्क्रीन को देखते बुलंद कहका लगाकर हंसा, पागलों की तरह। महल के दरो दीवार आज उसके कहकों की आवाज़ से गूंज उठे थे। 6 माह बाद जरा सी दस्तक देने के बाद उसने फजीला बेगम के कमरे का दरवाज़ा धकेला। वो आंखों पर बाजू रखे बेड पर लेटी थी। जोया आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करती उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी उठ जाएं, मेडिसिन का टाइम हो गया है। जोया ने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। फजीला बेगम ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। वो पानी का गिलास उठाए खड़ी थी। वो खामोशी से उठ बैठी। शाम को डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। अंकल कह रहे थे वो ऑफिस से वापस आकर आपको ले जाएंगे। जोया ने मेडिसिन उनके हाथ पर रखते बताया। उन्होंने दवा लेने के बाद बेड टाउन से टेक लगाई। मुझे कहीं नहीं जाना जोया। कोई डॉक्टर, कोई दवा मेरे अंदर की तकलीफ ख़त्म नहीं कर सकती। वो बहुत मजबूत खातून थी, मगर दोनों बेटों की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। जोया लब नीचे उनके सामने बैठ गई। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। आप इस तरह हिम्मत तोड़ेंगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? आप तो आपको तो इस वक्त मजबूत होना चाहिए, अपने लिए नहीं तो अंकल के लिए, मेहरू के लिए। सोचें ज़रा, अगर अजलान और आसफ आपको इस हालत में देखते तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती। वो नरम लहजे में उन्हें समझा रही थी। फजीला बेगम कुछ देर तो यूं ही उसका चेहरा देखती रहीं। वो पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के गिरसिया हल्के पड़ चुके थे। इस सारे वक्त में वो सब घरवालों की हिम्मत बंधाई हुई थी। वो अंदर से चाहे जितनी भी तकलीफ में होती, सबके सामने खुद को बहुत ही मजबूत जाहिर करती। उसके आंसू बस उसके कमरे तक ही महदूद थे। मैं अम्मा को मेडिसिन देकर आती। वो उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते एक नज़र सुनसान पड़े घर पर डाली। वो घर जहाँ कुछ महीने पहले खुशियाँ, रौनकें और कहके सुनाई देते थे, आज वहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो खाली खाली निगाहों से पूरे घर को देख रही थी। बहुत से पुराने मंजर आंखों के सामने लहराए। आसफ और अजलान सीढ़ियों के पास खड़े किसी बात पर हंस रहे थे। फिर दरवाजे को देखा। वो दोनों जब भी ऑफिस से वापस आते थे, आसफ दूर से ही बाहें फैलाए जोया की जानिब आता था। वो अब भी मुंतज़िर निगाहों से दरवाजे को देख रही थी, मगर आज वो हंसता मुस्कुराता वहां से नहीं आने वाला था। वो तो अब मनो मिट्टी तले जा सोया था। और अजलान, उसे याद करते उसकी आंखें भीगने लगती, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा हो। बाज़ औक़ात जिन लोगों के चले जाने का सोचकर ही सांसें रुकने लगती हैं, वो चले भी जाते हैं और हम सांस भी ले रहे होते हैं। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसू साफ किए। अभी उसे खदीजा के कमरे में जाना था, उन्हें भी संभालना था, और दूसरों को भी संभालने के लिए पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, चाहे ज़ाहिरी ही सही। अगली सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खासी गहमा गहमी थी, मगर एक जगह वीरान पड़ी थी, जहाँ वो हाथ में गुलाबों का बुके लिए एक कब्र के सामने आकर रुकी। झुककर बुके कब्र पर रखा और वहीं बैठ गई। हल्के सब्ज रंग के ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो चेहरे के गिर स्याह दुपट्टा लपेटे हुए थी। हवा के बायस स्याह बालों की चंद लटें दुपट्टे से निकलकर चेहरे के तराफ में झूल रही थी। उसने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा, जैसे रोज फेरती थी। फिर कुतबे पर लिखे नाम को देखा। आसफ कामरान वल्द कामरान ताहिर। तारीख पैदाइश 14 जून। तारीख वफात 20 मार्च। जोया की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो हमेशा सोचती थी जब कभी अपने भाई से मिलेगी, उसे ढेरों बातें करेगी, उससे गुजरे बरसों के बारे में पूछेगी, कुछ अपने बारे में भी बताएगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे सबका मौका ही नहीं मिला। तेज हवा का झोंका आया और दरख्तों के पत्ते सरसराए, जैसे उसके गम में उसके साथ शरीक हुए हों। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, जैसे रोज़ बैठती थी। जाने कितना वक्त गुजरा और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दिल ही दिल में आसफ से मुखातिब हुई और कल दोबारा आने का वादा करके पलट गई। पीछे रखे गुलाब के फूल हमेशा की तरह आज भी मुरझा जाने थे। वो घर पहुंची तो सामने लॉन में शाकिर बैठा था। वो सामने बैठी खदीजा से कुछ कह रहा था और वो जवाबन सर को हल्का खम दे रही थी। उनकी हालत भी फजीला बेगम से मुख्तलिफ नहीं थी। बेटे की मौत से उन्हें एक अजीब सी चुप लग गई थी।
زویا انہی کی طرف چلی آئی اور شاکر کو سلام کیا۔ زویا، شاکر تم سے کچھ بات کرنے آیا ہے، خدیجہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے بتایا۔ زویا نے سر کو جنبش دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ خدیجہ بیگم گھر کے اندر چلی گئیں۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو، شاکر بھائی؟ زویا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ شاکر نے گہرا سانس بھرتے گلا صاف کیا۔ تمہیں یاد ہے زویا، آصف کی موت؟ وہ رکا۔ آصف اور اذلان کی موت کے بعد میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سب صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاکر کو ہمیشہ سے بختاور پر شک تھا، مگر ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ گواہ، اور اس کے بغیر وہ بختاور عثمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جس ٹرک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ٹرک ڈرائیور ایکسیڈنٹ کے دوسرے دن ہی اپنے گھر میں مردہ پایا گیا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن اذلان اور آصف کی لاہور واپسی کے متعلق گھر کے افراد کے علاوہ کون جانتا تھا؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑی۔ کیا مطلب؟ میری بات غور سے سنو زویا، ان کی واپسی کی خبر میرے، عمیر اور گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حملہ آور کو یہ خبر کیسے ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں سے کسی نے انہیں خبر دی؟ نہیں، گھر میں ایسا کوئی نہیں جس پر ہمیں شک ہو۔ تم بس یہ بتاؤ گھر والوں کے علاوہ کون جانتا تھا؟ ایسا تو کوئی نہیں تھا شاکر بھائی، یہ بات صرف گھر والوں کو پتہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اسے یاد نہیں آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، بہت جلد کوئی سراغ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ زویا جواباً خاموش رہی۔ یہ بات وہ 6 مہینوں سے سنتی آ رہی تھی، مگر آج تک پولیس کے علم میں کوئی سراغ نہیں آیا تھا۔ شاکر کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پنڈولم کی طرح چکر کاٹتے اس کی باتوں پر غور کرنے لگی تھی۔ ایسا کون تھا جسے اذلان اور آصف کی واپسی کا علم تھا؟ گھر والوں کے علاوہ تو ایک شاکر ہی جانتا تھا، مگر وہ تو قاتل نہیں ہو سکتا۔ پھر کون؟ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔